تو اسلام کیا ہے، اسلام کے میننگز کیا ہیں، یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا مقصد کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیا وہی والا اسلام اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا ہم کسی اور اسلام کے پیچھے چلے گئے ہیں۔ تو اسلام سلامتی کا نام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ سلامتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو 4 سٹیپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو بنایا تھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جمادات کو بنایا۔ جمادات سمجھتے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں؟ یہ سورج جمادات ہیں، چاند جمادات ہے، یہ زمین جمادات ہے، یہ ہوا جمادات ہیں، یہ پانی جمادات ہے۔ یہ ساری چیزوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، ان کو جمادات کہتے ہیں۔ یہ پہلے سٹیپ کے اوپر اللہ نے بنائی، اور پھر ان جمادات کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے نباتات کو پیدا کیا۔ آپ کو پتہ ہے زمین کا ہونا، سورج کی روشنی کا ہونا اور پانی کا ہونا اور ہوا کا ہونا نباتات کا زمین سے اگنے کے لیے ضروری تھا۔ تو پہلے جمادات کو پیدا کیا، پھر ان جمادات کی مدد سے نباتات کو پیدا کیا، اور یہ جتنے نباتات، جتنی زمین سے چیزیں اگتی ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے جمادات کی مدد سے پیدا کی۔ یہ دوسرے سٹیپ کے اوپر ہوا۔ پھر تیسرے سٹیپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو پیدا کیا، کیونکہ حیوانات کے لیے جمادات کا ہونا بھی ضروری تھا اور نباتات کا ہونا بھی ضروری تھا، کیونکہ ان کا جو چارہ تھا یا چیزیں تھی ضرورت کی، وہ کہاں سے نکلنی تھی؟ نباتات اور جمادات سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمادات اور نباتات کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے عالم حیوانات پیدا کیا۔ جب یہ 3 چیزیں پیدا ہو گئیں، جمادات کو پیدا کیا، اس کے بعد نباتات کو پیدا کیا، پھر حیوانات کو پیدا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے خوبصورت تقویم کے اندر انسان کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو یوں ہی سمجھیں وجود دینے کے لیے، اپنے آپ کو ظاہری شکل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو پیدا کیا، اور اس کے اندر اس کو 2 حصوں کے ساتھ بنایا۔ ایک انسان کا جسم ہے جو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور دوسرا اس کے اندر روح ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو امر ربی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا امر ہے جو اس کے اندر آتا ہے، یعنی 2 چیزوں سے۔ اور پھر اس کی تھوڑا سا غور کریں، اگر آپ جس چیز کو جس چیز کا بنایا ہے اس کی خوراک بھی اس کے اندر ہی رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم کہاں سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا، تو جتنی اس جسم کو خوراک دیتے ہیں وہ ساری کی ساری کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے آتی ہے۔ پانی دیکھ لیں، کھانا دیکھ لیں، یہ فروٹ دیکھ لیں، ڈرائی فروٹ دیکھ لیں، گندم دیکھ لیں، یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ؟ یعنی جتنی چیزیں اس جسم کو پالنے کے لیے چاہیے تھی وہ ساری کی ساری کہاں سے آتی ہیں؟ مٹی سے پیدا کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور دوسری چیز جو میں نے کہا کہ امر ربی ہے، اس کی روح کی جو غذا ہے وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی آپ اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی روح کو تقویت پہنچتی ہے۔ اب 2 چیزیں آپ ذہن کے اندر رکھیں، جس طرح میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جمادات پیدا کیے، جمادات سے نباتات پیدا کیے، نباتات سے حیوانات پیدا کیے، اور حیوانات سے انسان کو پیدا کیا، انسان کو جسم دیا اور جسم کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر امر ربی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی اور جسم کی ساری خوراک جس سے پیدا کیا اسی زمین سے نکالی، اور روح کی خوراک اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے اندر رکھی۔ تو جب انسان کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا گیا تو پھر اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، اور پھر ان کو کتابیں بھی دیں۔ اور وہ کتابوں کے اندر اور ان نبیوں کو کس لیے بھیجا؟ تاکہ ان کی اصلاح کی جائے، تاکہ یہ اپنے مقام کو پہچان سکیں، اپنے اخلاق کو پہچان سکیں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچان سکیں، اور اپنے رائٹس کو پہچان سکیں۔ ایک چیز ذہن کے اندر رکھیے گا، یہاں پہ حق ہے وہاں پہ فرض ہے، اور جہاں پہ فرض ہے وہاں پہ حق ہے۔ دوبارہ بولیں، یہاں پہ فرض ہے وہاں پہ حق ہے، اور جہاں پہ حق ہے وہاں پہ فرض ہے۔ یعنی اگر ہمارے اوپر کچھ چیزیں فرض ہیں کہ ہم نے یہ کرنی ہے، تو ہمیں کچھ حق بھی ہیں، ہمیں وہ حق بھی ملنے چاہیے۔ اور اگر ہم صرف اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو پھر اللہ نے ہمارے اوپر کچھ چیزیں فرض بھی کی ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حقوق و فرائض کے ساتھ دنیا کے اندر انسان کو بھیجا ہے، اور اسلام یہی حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو بھیج کر پھر 1,24,000 پیغمبروں کو اس لیے بھیجا، اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ آپ کو صرف یہ عبادت سکھائیں،
جس عبادت کا میننگز ہم نے پرستش لے لی ہے، پوجا لے لی ہے، کیونکہ ہم انڈیا میں رہتے تھے نا، تو بر صغیر کے اندر ہم نے عبادت کے معنی جو لیے ہیں وہ صرف پرستش کی حد تک لے لیے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا عبادت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انسان کو صرف پیدا نہیں کیا تھا. اگر اس کے لیے پیدا کرنا تھا تو اس کے پاس کروڑوں کے حساب سے، اربوں کے حساب سے ان گنت فرشتے ہیں جو اس کی دن رات عبادت کرتے ہیں. اگر صرف عبادت ہی تھی تو پھر 1,24,000 پیغمبر بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ انسان کو خود ہی حکم کر دیتا کہ تم میری عبادت کرتے رہو. تو ہم سارا دن تسبیحاں کرتے رہتے، ہم سارا دن نمازیں پڑھتے رہتے. اور اگر صرف یہی مقصد ہوتا، اگر انسان کا مقصد عبادت کے میننگز اگر یہی ہوتے جو ہمارے عام مولوی لیتے ہیں، تو مجھے ذرا سوچو، چند لمحوں کے لیے سوچو کہ اگر ہم سارے لوگ اگر کسی ایک کمرے میں بیٹھ کے عبادت کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، تسبیحاں کرتے رہیں، یہ دنیا چلے گی؟ یعنی ہم ساری دنیا بیٹھ جائیں آرام سے اور اللہ کی عبادت کریں اور تسبیح کریں اور ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر عبادت کے یہ معنی ہے تو مجھے یہ بتاؤ دنیا چلے گی؟ ایک مہینہ بھی نہیں چلے گی، نظام سارا معطل ہو جائے گا. تو چیز انڈرسٹینڈ جو کرنی ہے بیٹا، بھی آپ کی وہ عمر ہے جس کے اندر آپ کو اسلام کا صحیح کنسیپٹ انڈرسٹینڈ کرنا ہے. عبادت ضروری ہے، عبادت انسان کی اصلاح کرتی ہے، لیکن کس چیز کے لیے؟ پریکٹیکل لائف کے لیے، اللہ کے نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اسلام اور یہ جو دین اللہ کا جتنے بھی ادیان ہیں، ان ساروں کا ایک ہی مقصد تھا کہ انسان سوائے خدا کے کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا. نظام صرف اور صرف اللہ کا چلے گا، نظام صرف اور صرف اسلام کا چلے گا، نظام صرف اور صرف وہ چلے گا جو قرآن میں آیا ہے اور اس کے تابع ہوں گے. ہم کسی انسان کے آگے نہیں جھکے گا. اگر کوئی انسان کسی انسان کے آگے جھکتا ہے تو انسانیت کی توہین ہوتی ہے. انسانیت کی معراج یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے، وہ صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے. وہ انسان کے آگے جھکتا ہی نہیں ہے. اگر وہ جھک رہا ہے تو وہ انسانیت کی تذلیل ہے، وہ توہین ہو رہی ہے انسانیت کی، کیونکہ انسان کے سامنے جھکنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا. اسلام کا پورا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے، جو قرآن کے اندر آیا ہے، جو ڈسپلنز آئے ہیں، جو اس کے اندر ساری چیزیں ہیں، اس کو مطابق آپ نے چلنا ہے اور صرف خدا کے آگے جھکنا ہے. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو زندگی گزارنا ہے، کہیں پہ کسی کا غلام نہیں بنایا گیا. 2 لفظ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اللہ نے ہر جگہ کے اوپر ہر انسان کے لیے حق بھی بتائے ہیں، فرض بھی بتائے ہیں کہ یہ تمہارے حقوق ہیں، یہ تمہیں ملیں گے، اور یہ پھر تمہارے اوپر فرض ہیں جو تم نے پورے کرنے ہیں. اس لیے اسلام کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے 2 لفظوں کی ضرورت ہے کہ آپ تھنک کرو کہ ایز انسان میرے کیا حق ہو سکتے ہیں. میری عزت ہو، میرا اپنا مقام ہو، میری اپنی مرضی ہو، میں ہر کام اپنی مرضی سے کر سکتی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دیا ہے، سوچنے کا حق دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ یہ پوری جو تخلیقات میں نے بنائی ہیں، یہ جتنے سیارے ہیں، ان کے بارے میں غور و فکر کرو. تو غور و فکر کرنا آپ کا حق ہے، اور غور و فکر کر کے آگے بڑھنا آپ کا حق ہے. ترقی کرنا آپ کا حق ہے، نئی چیزیں ایجاد کرنی آپ کا حق ہے.